بیویاں رکھنے والے بہاولپور کے نواب اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی شادیاں کیوں نہیں کرواتے تھے؟ نواب کی طلاق یافتہ بیویوں کو بھی محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ریاست بہاولپور میں فرسودہ روایات کا خاتمہ کس نے کیا؟ بہاولپور وہ پہلی ریاست تھی جو تقسیم کے بعد سب سے پہلے 5 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں شامل ہوئی۔ پاکستان میں شامل ہونے تک اس کے 12 نواب گزرے۔ ریاست بہاولپور کا شمار ہندوستان کی خوشحال ریاستوں میں ہوتا تھا۔ 4,55,088 مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی یہ ریاست ہندوستان کی 556 نیم خود مختار ریاستوں میں 7ویں نمبر پر تھی۔ اس کی بنیاد عباسی داؤد پوتروں کے ایک سردار نواب صادق خان اول نے 1733 میں قلعہ دراوڑ راولکی سنگھ سے چھین کر رکھی۔ خطہ بہاولپور کا مختصر جغرافیائی، تاریخی، انتظامی اور ثقافتی جائزہ نامی کتاب میں ریاست کے بارے میں دی گئی معلومات کے مطابق ریاست کے 10ویں نواب صادق خان رابع کا دور حکومت 1866 سے 1899 تک محیط ہے۔ ان کی 100 بیویاں تھیں۔ 11ویں نواب بہاول خان خامس نے تو اپنے پیشرو تمام نوابوں کو مات دے دی اور بیویوں کی تعداد 100 سے بھی بڑھا لے گئے۔ ان میں سے 4 خاندانی، 2 اینگلو انڈین، 1 انگریز اور 1 عراقی خاتون تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی نچلی ذات کی ہندو زہرا کٹانی تھی جس سے انہیں عشق ہو گیا تھا۔ اس سے ان کے 2 بیٹے ہوئے تھے جو انہوں نے درگاہ خواجہ غلام فرید کی خدمت گزاری پر معمور کر دیے تھے۔ نکاح میں بیک وقت صرف 4 بیویاں ہی رکھی جاتی تھیں، باقیوں کو باری باری طلاق دے دی جاتی تھی، مگر انہیں نکاح ثانی کرنے اور محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ باقی زندگی حرم سرائے میں ہی گزارنے کی پابند تھی۔ نواب کے حرم کی حفاظت کی اس قدر غیر معمولی انتظامات کیے جاتے تھے کہ وہاں چڑیا تک پر نہیں مار سکتی تھی۔ حرم سرا میں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا اور نواب کے حقیقی بیٹوں کو بھی 8 سال کی عمر میں حرم سے باہر منتقل کر دیا جاتا تھا۔ حرم سرا کی خواتین پر طرح طرح کے ناروا پابندیاں عائد تھیں۔ سال میں 1 بار میکے جانے کے لیے بھی انہیں باقاعدہ اجازت طلب کرنی پڑتی تھی۔ اسی دوران انہیں سرکاری محافظوں کی نگرانی میں بھیجا جاتا تھا۔ خواتین کے مرد رشتہ داروں میں صرف والد اور بھائیوں کو حرم سرا سے متصل ڈیوڑی میں ملاقات کی اجازت تھی۔ نواب کی بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں جب کاروں میں سفر کرتی تو گاڑیاں رنگدار شیشوں والی استعمال کی جاتی۔ شیشوں کے اندر دوہرا پردہ لگایا جاتا۔ کار کے اگلے حصے پر بھی خاکی پردہ لگایا جاتا تاکہ رعایا کو پتہ چلے کہ باپردہ خواتین گزر رہی ہیں اور وہ کار کو دیکھتے ہی اپنی پشت کار کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں۔ خود نواب صاحب جب اپنی انگریز بیوی کے ساتھ باہر نکلتے تب بھی اسی ضابطے پر عمل کیا جاتا۔ اس سے ذرا سی خلاف ورزی بھی شاہی عتاب کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ اگر حرم سرائے کی کوئی خاتون بیمار ہو جاتی تو اسے حکیم کے پاس نہیں لے کر جایا جاتا بلکہ صرف مرض کی علامت بتا کر نسخہ لکھوایا جاتا تھا۔ حرم سرا میں نواب کی بیگمات، ان کی بیٹیوں، والدہ، دادی اور دیگر رشتہ دار خواتین کو حفظ مراتب کے مطابق آراستہ و پیراستہ قیام گاہیں مہیا کی گئی تھی جہاں انہیں زندگی کی تمام سہولتیں میسر تھیں۔ حرم سرا اپنی خوبصورت عمارت، وسیع و عریض سبززاروں، باغیچوں، تالابوں اور عائش و زوائش کے حوالے سے کسی جنت سے کم نہ تھا۔ ہر خاتون کا الگ سے وظیفہ مقرر تھا۔ خدمت کے لیے سینکڑوں ملازمائیں تعینات تھیں۔ ان خدمت داروں پر ایک عہدہ دار خاتون مقرر تھی جبکہ دیوڑی سے رابطے کے لیے ایک معمر خاتون معتبر خاص کے نام سے متعین ہوتی تھی۔ تاہم حرم سرا کے تمام اندرونی معاملات پر حاکمانہ اختیارات نواب کی والدہ یا دادی کو حاصل ہوتے تھے۔ نواب صادق خان خامس کی دادی اپنے محل میں دربار لگاتی تھی جہاں حرم سرا کی خواتین، اراکین سلطنت کی بیگمات اور ملازمائیں روزانہ حاضر ہوتی۔ خواتین کو رقص و موسیقی کی اجازت تھی اور مہمان خواتین کی تواضع کھانوں اور مشروبات سے کی جاتی تھی، لیکن ان تمام سہولیات کے باوجود انہیں محل میں گھٹ گھٹ کر مرنا ہی ہوتا تھا کیونکہ محل سے باہر کی زندگی کے دروازے ان پر قطعی بند تھے۔ سب سے بڑھ کر جو ظلم بہاولپور کے نوابوں نے روا رکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے شروع سے ہی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو شادی کے فطری، شرعی اور قانونی حق سے محروم رکھنے کی روایت قائم کی، جس کی ایک توجیہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنا داماد یا بہنوئی کہلوانا اپنے وقار کے منافی سمجھتے تھے۔ تاہم ریاست کے آخری نواب صادق محمد خان خامس نے اس کبھی روایت کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے اس غیر شرعی روایت سے رجوع کیا اور سب سے پہلے اپنی حقیقی بہن شہزادی مہر الہی کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی محمد معتصم باللہ عباسی سے کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کی شادیاں کی۔ انہوں نے حرم سرا میں اصلاحات بھی متعارف کروائیں جن میں خواتین حرم کو تفریحی سہولیات کی فراہمی اور شہزادیوں کی تعلیم و تربیت شامل تھی۔ علاوہ ازیں نواب نے اپنی 4 سے زائد متعلقہ بیویوں کو مہر کی ادائیگی اور زرعی اراضی تفویض کرنے کے ساتھ ساتھ آزادانہ زندگی گزارنے اور نکاح ثانی کی اجازت بھی دے دی۔ یہ الگ بات کہ ان میں سے بیشتر بیگمات نے اس نظام کی دیرینہ روایات کی پاسداری کرتے ہوئے حرم شاہی سے علیحدگی کو اپنی عزت اور وقار کے منافی سمجھا۔